پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی کائنات اتنی پر اسرار ہے کہ اس میں ہزاروں لاکھوں راز پوشیدہ ہیں جن کا عقل انسانی احاطہ نہیں کر سکتی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کی تخلیق سے پہلے اس روح زمین پر بے شمار مخلوقات کو آباد کیا جو کہ عجیب الخلقت اور عظیم الجثہ تھی۔ ان مخلوقات کی شکل و صورت اتنی خوفناک تھی کہ کوئی بھی انسان ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں تھا رکھتا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی مخلوقات کے بارے میں بتائیں گے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام اور جنات سے پہلے اس روح زمین پر راج کیا کرتی تھی۔ یہ مخلوقات کون کون سی ہیں اور ان کی شکل و صورت کیسی تھی اور آج کے دور میں یہ مخلوقات کہاں پر پائی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کے دور کی سائنس کی تحقیق کے مطابق اس کائنات کو بنے ہوئے 13.7 ارب سال گزر چکے ہیں اور اس روح زمین کو وجود میں آئے 4.54 ارب سال گزر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح زمین کو پیدا فرمانے کے بعد بہت سی عجیب الخلقت اور خوفناک مخلوقات کو اس کائنات میں پیدا فرمایا۔ یہ تمام تر مخلوقات اپنے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلی گئی۔ پھر ایک کے بعد ایک مخلوقات اس کائنات میں پیدا ہوتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو پیدا فرما دیا۔ پیارے دوستو، انہی مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات ایسی تھیں کہ جو بہت زیادہ خطرناک اور شریر تھی۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں اور جنات سے پہلے اس روح زمین پر کوئی بھی مخلوق آباد نہ تھی، جبکہ یہ بات بہت غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات سے پہلے اس روح زمین پر بہت سی مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ پیارے دوستو، انہی مخلوقات میں سے ایک خوفناک مخلوق ہن اور بن بھی ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں اشارتاً ملتا ہے اور جن کے متعلق حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس روح زمین پر جنات کو انسانوں کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا گیا اور جنات کی تخلیق سے پہلے اس روح زمین پر ہن اور بن کو پیدا کیا گیا۔ یہ مخلوق بہت ہی زیادہ خطرناک اور شریر تھی۔ جب اس مخلوق نے اس روح زمین پر فتنہ و فساد پھیلانا شروع کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا اور جنات کو اس خوفناک مخلوق کے اوپر مسلط کر دیا، اور پھر جنات نے اس ہن اور بن نامی مخلوق کو قتل کیا اور جو باقی مخلوق بچ گئی ان کو مار مار کر اس روح زمین سے بھگا دیا۔ اس طرح جنات اس روح زمین میں ہن اور بن نامی مخلوق کے بعد آباد ہوئے۔ پیارے دوستو، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جنات سے پہلے بھی اس روح زمین پر بہت سی مخلوقات آباد تھی، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب تیرے رب عز و جل نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اے رب ذوالجلال، تو ایسی مخلوق کو پیدا فرمانے والا ہے جو کہ اس زمین پر فتنہ و فساد کرے گی اور قتل و غارت کرے گی۔ پیارے دوستو، فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ فرشتے اس روح زمین پر پہلے قتل و غارت دیکھ چکے تھے کہ کس طرح ہن اور بن نامی مخلوق نے اس دنیا میں فتنہ و فساد پھیلایا اور جنات نے انہیں آ کر قتل کر دیا۔ لہٰذا اسی وجہ سے فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کی کہ یا رب العالمین، تو ایسی مخلوق کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہے جو کہ اس کے بعد آ کر یہی سب کچھ کریں گے، یعنی کہ فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ پیارے دوستو، لہٰذا قرآن پاک کی یہ آیت بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس روح زمین پر انسان اور جنات سے پہلے بھی بہت سی مخلوقات آباد تھی۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس روح زمین پر آنے سے 2000 سال پہلے اس دنیا میں ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھی۔ پھر اس مخلوق نے اس دنیا میں فتنہ و فساد پھیلایا اور ایک دوسرے کو قتل کیا اور ایک دوسرے کا خون بہایا۔ لہٰذا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ پیارے دوستو، ایک اور روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو اس مخلوق پر مسلط فرمایا اور جنات اور فرشتوں نے مل کر اس ہن اور بن نامی مخلوق کو مار مار کر قتل کر دیا، اور اس کے بعد جنات اس روح زمین پر آباد ہو گئے۔ پیارے دوستو، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ اس روح زمین پر انسانوں اور جنات کی تخلیق سے پہلے ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھی، اور پھر اس مخلوق کے بعد جنات
اس زمین پر آباد ہوئے اور جنات کافی عرصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور اس کی فرما برداری کرتے رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ گئے اور شریر کام کرنے لگے، اور جنات نے اس زمین پر قتل و غارت اور فسادات پھیلانا شروع کر دیے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتے کو ان کی طرف بھیجا جس کا نام یوسف تھا۔ اس فرشتے نے جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا، لیکن جنات نے اس فرشتے کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا، اور پھر اس وقت فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک عظیم الشان جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں بہت سے جنات مارے گئے، اور بالآخر فرشتے جنات پر غالب آ گئے، اور فرشتوں نے جنات کو مار مار کر سمندروں اور جزیروں میں قید کر دیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اس وقت جنات اس روح زمین پر تقریباً 1000 سال تک آباد رہے۔ پیارے دوستو، اگر بات تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے اندر ایسی مخلوقات کا ذکر ملتا ہے جو مخلوقات اس روح زمین پر انسانوں اور جنات سے پہلے آباد تھی۔ ان مخلوقات کی شکل عجیب و غریب تھی۔ ان میں بعض مخلوقات ایسی تھیں جن کے پر تھے اور یہ مخلوق ہواؤں میں اڑا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، ان میں سے ایک مخلوق ایسی تھی جس کے 2 چہرے تھے، ایک آگے کی طرف اور ایک پیچھے کی طرف، اور اس مخلوق کے بہت سارے پاؤں تھے۔ اور اسی روح زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو بھی پیدا فرمایا جس کا جسم شیر کی طرح تھا اور سر پرندے کی طرح، اور اس کے لمبے لمبے بال تھے، اور یہ مخلوق مکھیوں کی طرح بن بناتی تھی۔ اور اس روح زمین پر آباد ہونے والی ایک مخلوق ایسی بھی تھی کہ جس کے دانت چھری اور چاقو کی طرح لمبے لمبے تھے، اور اس مخلوق کے لمبے لمبے کان تھے۔ پیارے دوستو، اس طرح کی بہت سی مخلوقات کا تذکرہ تاریخی کتابوں میں ملتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات سے پہلے اس روح زمین پر آباد کیا، اور پھر اپنے اپنے وقت کے ساتھ یہ تمام تر مخلوقات ختم ہوتی چلی گئیں۔ پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس روح زمین پر 1020 مخلوقات آباد تھیں، جن میں سے تقریباً 420 مخلوقات سطح سمندر پر آباد تھیں، اور باقی مخلوقات سمندر کے اندر رہا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، یہ باتیں سننے میں تو بہت عجیب لگتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی مخلوق کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل ہسٹوریکل معلومات کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔